بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت ہے۔ قال فبما اغویتنی، تو شیطان نے کہا کہ فبما، اللہ قسم ہے آپ نے جو مجھے بہکایا ہے، لأقعدن لہم، اب میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے، آپ کے بندوں کے لیے، صراطک المستقیم، جی شان سے پوچھو، میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے صراطک المستقیم، آپ کے سیدھے راستے پر۔ ثم لآتینہم، پھر میں ضرور آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے آگے کی جانب سے، یعنی آگے سے وار کروں گا آپ کے بندوں پر، آگے سے وار کروں گا، ومن خلفہم، اور آپ کے بندوں پر پیچھے سے وار کروں گا، وعن ایمانہم، اور دائیں سے وار کروں گا، وعن شمائلہم، اور بائیں سے وار کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور آپ نہیں پائیں گے ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر کرنے والے۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اخرج منہا، نکل جا تو یہاں سے، مذءومن، بدحال، مدحورا، اور ٹھکرائے ہوئے ہونے کی حالت میں۔ لمن تبعک، یہ ضرور جو شخص تیری پیروی کرے گا، منہم، ان لوگوں میں سے، انسانوں میں سے، میرے بندوں میں سے، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو، جو تیری پیروی کرے گا، تیری اتباع کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ جہنم، تو میں یقینی طور پر ضرور جہنم کو بھر دوں گا، منکم، تم سے، اجمعین، سب سے۔ یہ تو ہو گئی شیطان سے گفتگو۔ اب رہا حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، یا آدم، اے آدم، اسکن، آپ رہیں، انتا، آپ، وزوجک، اور آپ کی بیوی، الجنت، جنت میں، فکلا، پھر آپ کھائیں، من حیث شئتما، جہاں سے آپ چاہیں، ولا تقربا، اور تم قریب مت جانا، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، وگرنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، مطلب کہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اس کا ترجمہ حضرت مفتی تقی صاحب رحمت برکاتہم نے کیا ہے، ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ فوسوس لہما، پھر وسوسہ ڈالا ان دونوں کے دل میں، الشیطان، شیطان نے، لیبدیا، تاکہ کھول دے، لہما، ان دونوں کے سامنے، ما وری عنہما، جو ان سے چھپایا گیا تھا، من سوآتہما، ان کی شرم گاہوں کو۔ تو شیطان نے ان کو ورغلایا، ان کو بہکایا، تاکہ ان کی شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھی وہ ایک دوسرے کے سامنے کھول دے، مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کام سے منع کیا تھا، اگر وہ کام کرتے جو تو جنت کی پوشاک واپس لے لی جاتی، اور وہ ان کی شرم کی جگہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے چھپائی تھی وہ واضح ہو جاتی۔ تو شیطان نے ان کو بہکایا، ان کی بدخواہی کی، وقال، اور اس نے کہا، ما نہاکما ربکما، نہیں منع کیا تم دونوں کو تمہارے رب نے، عن ہذہ الشجرہ، اس درخت کو کھانے سے، اللہ نے اس درخت کو کھانے سے تمہیں کسی اور وجہ سے منع نہیں کیا، الا ان تکونا ملکین، مگر اللہ نے صرف اس وجہ سے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الظالمین خالدین،
یا اس وجہ سے کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے۔ اللہ نے تمہیں اس وجہ سے منع کیا تھا، وگرنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے، مطلب یہ تھا، صرف اس وجہ سے منع کیا تھا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے۔ وقاسمہما، اور اس نے قسم کھائی ان دونوں کے سامنے، انی لکما، کہ یقیناً میں تم دونوں کے لیے لمن الناصحین، خیر خواہ ہوں، تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، تمہارا نقصان نہیں کر رہا۔ اچھا، یہ جو فرمایا تھا کہ شیطان نے ان کو ورگلایا تاکہ ان کے سامنے ان کی شرم کی جگہ واضح کر دے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس درخت کی خاصیت یہ تھی کہ اس درخت کا پھل کھانے سے جنت کا لباس اتر جاتا تھا، اور شیطان کو اس درخت کی یہ خاصیت معلوم تھی، لہٰذا ایسے ہی ہوا کہ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے اسے کھایا تو جنت کا لباس ان کے جسم سے اتر گیا، تو شیطان نے وسوسہ اس لیے ڈالا تاکہ یہ پھل کھائیں اور جنت کا لباس ان کے جسم سے اتر جائے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پھر ان دونوں کو اتار لیا اس نے دھوکہ دے کر، یعنی اتار لینے کا مطلب اپنی باتوں کے خول میں ان کو اتار لیا، اس کی باتوں میں آ گئے حضرت اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام۔ فلما، پھر جب اس کی باتوں میں آ گئے تو فلما، پھر جب ذاقا، ان دونوں نے چکھا، الشجرہ، درخت کا پھل چکھا، بدت، تو ظاہر ہو گئی، لہما، ان کے سامنے، سوآتہما، ان کی شرمگاہیں، وطفقا، اور وہ چپکانے لگے، یخصفان، ڈھانپنے لگے، علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتے، وناداہما ربہما، اور ان دونوں کو پکارا ان کے رب نے کہ الم انہکما، اللہ تعالیٰ نے انہیں پکار کر کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں روکا تھا، عن تلکما الشجرہ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ ان الشیطان، کہ یقیناً شیطان، لکما، تم دونوں کا، عدو، دشمن ہے، مبین، کھلا۔ قالا، تو ان دونوں نے یہ دعا مانگی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا نے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم یقینی طور پر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں، مستقر، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فِیہا تَحْیَوْنَ، تم اسی زمین میں زندہ رہو گے، وَفِیہا تَمُوتُونَ، اور اسی زمین میں تم مرو گے، وَمِنْہَا تُخْرَجُونَ، اور اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے، یعنی قبروں سے نکالا جائے گا نا انسانوں کو۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، قد انزلنا، ہم نے اتارا، علیکم، تمہارے اوپر، لباسن، لباس، ایسا لباس، یواری، جو ڈھانپتا ہے، سوآتکم، تمہاری شرمگاہ کو، وریشن، اور تمہارے لیے خوبصورتی کا باعث ہے، ولباس التقوی، اور تقوی کا لباس، ذالک خیر، وہ بہتر لباس ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ لوگ غور کریں، یعنی یہ جو تمہیں لباس عطا کیا گیا، یہ ایک اللہ کی نشانی ہے، ایک تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہے، تاکہ تم اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت میں غور کرو۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، لا یفتننکم، تمہیں مت نہ بہکا دے شیطان، کما اخرجا، جیسا کہ اس نے نکالا، ابویکم، تمہارے والدین کو، من الجنتی، جنت سے،
ینزع عنہما اس نے اتروا دیا تھا ان دونوں سے لباسہما ان کا لباس، لیوریہما تاکہ وہ دکھائے ان کو سوآتہما ان کی ستر، انہو یراکم بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں، وقبیلہ اور اس کا قبیلہ، اس کے چیلے چمٹے، اس کے جو حواری ہیں وہ تمہیں دیکھتے ہیں۔ حواری تو ویسے استعمال کرنا شاید مناسب نہ ہو کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا لقب ہے، بہرحال اس کے چیلے چمٹے کھرچے جو ہیں وہ تمہیں دیکھتے ہیں، من حیث اس جگہ سے دیکھتے ہیں، لا ترونہم جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھیں نا، شیطان ہمیں دیکھتا ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، تو اس کے لیے حملہ کرنا آسان ہے اور ہمارے لیے بچاؤ کرنا مشکل ہے کیونکہ ہم اسے دیکھ نہیں رہے۔ انا جعلنا الشیاطین یقیناً ہم نے بنایا ہے شیطان کو اولیاء دوست، للذین ان لوگوں کا، لا یؤمنون ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً جو شیطان کے دوست ہیں جب وہ کوئی برائی کا کام کرتے ہیں، اور جب وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں، وجدنا ہم نے پایا، علیہا اسی طریقے پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، واللہ امرنا بہا اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، ان اللہ یقیناً اللہ، لا یأمر بالفحشاء حکم نہیں دیتا بے حیائی کے کام کا، اتقولون علی اللہ کیا تم کہتے ہو اللہ کے بارے میں وہ بات، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ قل آپ کہہ دیجئے، امر ربی بالقسط حکم دیا میرے رب نے انصاف کا، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ اور میرے رب نے مجھے یہ بھی حکم دیا کہ تم قائم رکھو اپنا چہرہ، عند کل مسجد سیدھا رکھو اپنا چہرہ ہر نماز کے وقت، وَادْعُوهُ اور اللہ کو پکارو، مخلصین لہ الدین اسی کے لیے عبادت خالص کر کے، کما بدأکم تعودون جیسے اللہ نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا، تعودون ایسے ہی اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ فریقاً ہدا ایک اللہ کے بندوں میں سے ایک گروہ جو ہے وہ، ایک فریق جو ہے وہ ہدایت پر ہے، وہ فریقاً اور ایک گروہ حق علیہم الضلالہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے۔ انہم وہ دوسرا گروہ جو گمراہی جن کے لیے ثابت ہو چکی ہے، انہوں نے اتخذ الشیاطین شیطانوں کو بنا لیا ہے، اولیاء دوست، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں، انہم مہتدون کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم اے آدم کے بیٹے، خذو زینتکم تم اپنی زینت اختیار کرو، عند کل مسجد ہر نماز کے وقت، ہر سجدے کے وقت، وکلوا واشربوا کھاؤ پیو، ولا تسرفوا فضول خرچی نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین یقیناً اللہ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔
چلے آج کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ کل کے سبق میں، تب تک اس کو یاد بھی کر لیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔